حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، فضول کاموں کو چھوڑ دے. یہ سارے فضول کام ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی اہم ٹاپک چل رہا ہے، غزہ کا ٹاپک چل رہا ہے، فلسطین کا ٹاپک چل رہا ہے، کوئی اہم قومی سطح کا یا عالم اسلام کا کوئی اہم موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، بیچ میں کوئی اور ٹرینڈ چلنا شروع ہو جائے گا. اب ہمارے لوگ اس ٹرینڈ کے پیچھے چلیں گے کہ یار اب یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، اس پہ باتیں کرنا شروع کر دو. تو آپ جب ٹرینڈ ویسے تو نہیں چلتے، ٹرینڈ کوئی چلاتا ہے تو چلتا ہے نا. سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چلتے ہیں یہ خود بخود چل پڑتے ہیں یا کوئی چلا رہا ہوتا ہے ٹرینڈ. تو ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ یار ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ چلانا ہے، دوسرے لوگوں کو ان کے رستے سے ہٹا کے اپنے رستے پہ لانا ہے. ہم بجائے اس کے کہ دوسروں کو اپنے رستے پہ لے کر آئیں، کوئی ٹرینڈ چلنا شروع ہوتا ہے ہم بھی اس کی رو میں بہنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم پہ ہر چیز کا جواب دینا، ہر چیز پہ کمنٹ کرنا ضروری. غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، غزوہ احد کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ پہلے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. پہاڑ پہ جو تیر انداز صحابہ تھے وہ اترے کہ مال غنیمت جمع کرتے ہیں. جب وہ اترے پیچھے سے حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر. آگے بھی کافروں کا لشکر، پیچھے بھی کافروں کا لشکر، مسلمان بیچ میں گھر گئے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے. اس میں حضور کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے غزوہ احد میں. اس وقت جو مشرکین کی کمانڈ تھی وہ دو لوگوں کے پاس تھی، ایک ابو سفیان اور ایک خالد بن ولید. یہ دونوں اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں دونوں صحابی بن گئے. اب یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر. کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی. اب ابو سفیان آئے اور مسلمانوں سے پوچھنے لگے صحابہ سے، افیکم محمد، کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ حضور نے فرمایا جواب نہیں دینا، چپ رہو. پھر کہنے لگے ابو سفیان، افیکم ابو قحافہ، کیا تم میں ابو قحافہ موجود ہیں؟ یعنی ابو بکر موجود ہیں، ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا لا تجیبو، جواب نہیں دینا. پھر ابو سفیان کہنے لگے افیکم عمر بن الخطاب، کیا عمر بن خطاب زندہ ہیں؟ حضور نے صحابہ کو فرمایا لا تجیبو، چپ رہو، جواب. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سوشل میڈیا میں ہم ہر چیز پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، حضور بتا رہے ہیں کہ اس پہ کمنٹ مت کرو. وہ کہہ رہے ہیں افیکم عمر بن الخطاب، تم میں عمر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر بن خطاب زندہ ہیں؟ حضور نے فرمایا لا تجیبو، چپ رہو. یہ سب کچھ جب ہو گیا ابو سفیان کو یہ لگا کہ یہ تینوں شہید ہو گئے ہیں، یہ جو ہم نے حملہ کیا ہے دوبارہ اس میں تینوں کیا ہو گئے ہیں، کہیں شہید ہو گئے ہیں. تو ابو سفیان کہنے لگے کہ یہ تینوں لوگ مارے جا چکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، فوراً غصے میں بھڑک کر کہنے لگے کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے ان تینوں کو تمہاری رسوائی کے لیے زندہ رکھا ہے، یہ تینوں زندہ ہیں. پھر ابو سفیان نے کہا کہ اعلو حبل، حبل ان کا بت تھا، بڑا بت تھا مشرکین کا. اعلو حبل کا مطلب یہ کہ حبل بلند ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں نا حبل زندہ باد. نعرہ لگایا ابو سفیان نے اعلو حبل، کہ حبل زندہ باد یا حبل بلند ہوا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب جواب دو، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ حبل بلند ہوا، اس کا جواب دو. صحابہ نے فرمایا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا ان کو جواب دو اللہ اعلی و اجل. تم کہتے ہو حبل بلند، اللہ حبل سے بھی بلند، اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے برتر ہے. ابو سفیان کہنے لگے لنا العزا ولا عزا لکم، ہماری مدد کے لیے تو عزا آ جائے گا، بت کا نام تھا عزا. لنا العزا ولا عزا لکم، ہماری مدد کے لیے تو عزا آ جائے گا، تمہاری مدد کے لیے تو عزا نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا اس کا بھی جواب دو. صحابہ نے فرمایا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا ان کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے. اب یہ میں آپ کو یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس پہ کمنٹ نہ کریں،
کچھ چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کمنٹ کریں. اس کا کیا مطلب؟ ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے نا. جب بات نظریے پر آئی، یہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں حبل بلند ہوا یا عزا ہماری مدد کرے گا، یہ تو عقیدہ توحید پہ وار ہے نا، یہ نظریہ ہے اسلام کا بنیادی. جب انہوں نے عقیدہ توحید پر یا بیسک نظریے پہ وار کیا تو حضور نے فرمایا اس کا جواب دیں. جب تک وہ شخصیات پہ بات کر رہے تھے حضور نے فرمایا جواب نہیں دیں. جب نظریے پہ وار کیا آپ نے فرمایا اب ان کا جواب دیں. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی یہ فرق کرنا پڑے گا کہ یار کہاں میں نے بات کا جواب دینا ہے، کہاں میں نے اگنور کرنا ہے. یہ جو ہم ہر بات کا جواب دینے لگ جاتے ہیں، ہر بات پہ کمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں، گروپوں میں شیئر کرنے لگ جاتے ہیں، بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں، یہ نہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ حدیث کی تعلیم ہے، نہ سیرت کی تعلیم ہے، نہ فقہ کی تعلیم ہے. یہ الٹا ہمارے لیے وبال جان بنے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کا بھی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، ایک وہ آدمی ہے جس نے سوشل میڈیا پر کبھی بھی کسی پوسٹ پہ کمنٹ نہیں کیا، کیا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کو جہنم میں بھیجیں گے؟ بولیں کہ بھائی تم نے فیس بک پہ کمنٹ نہیں کیا تھا فلاں پوسٹ پہ، اس لیے تم جہنم میں جاؤ. اور جو آدمی سارا دن بیٹھ کے پوسٹوں پہ کمنٹ کرتا رہتا ہے، کیا اس وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا کہ یہ پوسٹوں پہ کمنٹ بہت کرتا ہے؟ پھر ہمارے ہاں خصوصاً اگر میں مذہبی طبقے کی بات کروں، ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے بہت سی دفعہ، اگر آپ کا کسی سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو وہ گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی اور جناب تہمت لگانا، الزام لگانا، نیتوں پہ حملے کرنا، نیتوں پہ شک کرنا، یہ تو کامن ہے ہمارے ہاں. بھائی آپ کا یہ کمنٹ ہو سکتا ہے آپ کر کے بھول جائیں گے، اللہ کے ریکارڈ سے یہ کمنٹ ریموو نہیں ہوگا. جیسے فیس بک ایک سال بعد ریمائنڈ کرواتا ہے نا کہ ایک سال پہلے آپ نے یہ پوسٹ شیئر کی تھی، 2 سال پہلے آپ نے یہ پوسٹ شیئر کی تھی، 3 سال پہلے یہ پوسٹ شیئر کی تھی. اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن یہ ساری ریل اسی طرح چلا دیں گے کہ 2024 میں یہ کمنٹ کیے تھے، 2025 میں یہ کمنٹ کیے تھے، 2023 میں یہ چیزیں شیئر کی تھی، بھائی فیس بک اگر ریمائنڈ کروا سکتا ہے اللہ نہیں کروا سکتا؟ قرآن کریم میں آتا ہے قیامت کے دن انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا، الا احصاها، ساری چیزیں سامنے لا کر رکھ دیں، ووجدوا ما عملوا حاضرا، سارا عمل اپنے سامنے حاضر پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ہم تو کمنٹ کر کے بھول جاتے ہیں. ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ 1 ہفتے پہلے میں نے کسی پوسٹ پہ کیا کمنٹ کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ ہمیں یاد نہیں ہوگا، ہم کمنٹ کر کے بھول گئے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی بھول جائے گا؟ یہ جو فرشتے کرامن کاتبین ہیں یہ بھی بھول جائیں گے؟ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہمارے سامنے بڑا واضح ڈیفائن ہونا چاہیے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر آپ نے سوشل میڈیا استعمال کرنا ہی ہے اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ بننے کے لیے استعمال کریں نا. بھائی آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں سرچ کریں، اچھی ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے، میں اچھا فلائر کیسے بنا سکتا ہوں، میرے اشتہار میں کریٹیوٹی کیسے آئے گی. اگر آپ ایڈیٹر ہیں آپ سوشل میڈیا پہ یہی چیزیں سرچ کرتے رہیں کہ یار میں اچھی ایڈیٹنگ کیسے کر سکتا ہوں، اینیمیشن کیسے کر سکتا ہوں. ایون کہ آپ سموسے بیچ رہے ہیں، آپ پکوڑے بیچ رہے ہیں، آپ یہ سرچ کریں کہ اچھے سموسے کیسے بنائے جاتے ہیں، اچھے پکوڑے کیسے بنائے جاتے ہیں، کیا مسالہ میں ایڈ کروں گا، کیا انگریڈینٹ ایڈ کروں گا کہ میرے سموسے، میرے پکوڑے دوسروں سے الگ ہو جائیں گے، وہ زیادہ بکیں گے. میں مارکیٹنگ کیسے کروں. آپ گاڑی چلاتے ہیں، کوئی ڈرائیور ہے وہ یہ سرچ کرے کہ یار اچھی ڈرائیونگ کیسے ہوتی ہے، اچھے ڈرائیور میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. یہ ہم کر رہے ہیں. چیزیں ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. ہماری زندگی کا اگر حصہ ہیں تو وہ ساری چیزیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں